اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمونا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے اور ہم سب کو دین کا بہترین فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا علم سیکھنے، سمجھنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 تک تفسیر مکمل کی تھی اور قصہ یوسف آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، جہاں تک ہم پہنچے تھے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کنعان سے نکلتے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ جب تم شہر میں یا مصر میں داخل ہوگے تو اکٹھے ایک ہی دروازے سے نہیں جانا، کیونکہ یہ اس وقت کے حالات و واقعات کے مطابق تھا۔ ایک تو ہر طرف قحط سالی کا دورہ تھا، اور پھر اہل مصر جو تھے وہ ہر نئے آنے والے بندے کو بہت شبہ کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور یہی گمان کیا جاتا تھا کہ کہیں یہ یہاں جو ہمارا غلہ ہم نے محفوظ کیا ہوا ہے اس کی لوٹ مار کی غرض سے نہ آئے ہوں۔ اور دوسرا جو ایک بات تھی ان کو ایک دروازے سے داخل ہونے سے منع کرنے کی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بحیثیت باپ یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے بچوں کو کسی طرح سے بھی نظر نہ لگ سکے، کیونکہ نظر بہرحال ہم نے پڑھا کہ برحق ہے، اور ایک باپ کی یہ احتیاطی تدابیر تھیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بیٹوں کو یہ بھی بتا دیا کہ بہرحال میں اللہ کی مشیت کے آگے تم لوگوں کے کسی کام نہیں آ سکتا، جو اللہ ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا، ہم اپنی صرف تدابیر کر سکتے ہیں، اس کے بعد جو اللہ کی رضا ہے اس میں ہم سب کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ آیت 68 سے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، چنانچہ جس طرح ان کے باپ نے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا وہ اس میں داخل ہوئے۔ اس کی یہ تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلہ میں کچھ بھی کام نہ آئی، یہ تو محض یعقوب کے دل کا ارمان تھا جسے اس نے پورا کیا تھا۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ جب یہ لوگ یوسف کے پاس آئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے ہاں جگہ دی اور اسے بتا دیا کہ میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم اب ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ کرتے رہے ہیں۔ پھر جب یوسف نے ان کی روانگی کے لیے ان کا سامان تیار کیا تو اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ جب یہ لوگ شہر سے نکل آئے تو پیچھے سے ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلہ والو، تم تو چور ہو۔ انہوں نے پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ وہ بولے، بادشاہ کا پانی پینے کا پیالہ ہمیں نہیں مل رہا، جو شخص وہ لا کر دے اسے ایک بار شتر انعام ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ وہ بولے، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس چور کی کیا سزا ہوگی؟ برادران یوسف کہنے لگے، جس کے سامان میں وہ گمشدہ چیز پائی جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم اپنے ہاں ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ پھر اس ضامن نے یوسف کے بھائی بن کے سامان کی تلاشی سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی، پھر پیالہ کو اس کے بھائی کے سامان سے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ یوسف کے لیے مناسب نہ تھا کہ شاہ مصر کے قانون یعنی چوری کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکیں، الا یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علیم ہستی ایسی ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے۔ اب یہاں پر آیات کے شروع میں بتایا گیا کہ جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی تھی
تو آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مقابلے میں ان کی وہ تدبیر، وہ نصیحت ان کے کسی کام نہ آ سکی، کیونکہ وہ تو یہی چاہتے تھے کہ بخیر و عافیت یہ سب بھائی جائیں اور غلہ لے کے بخیر و عافیت بغیر کسی نظر کے لگے واپس پہنچ جائیں، اور لیکن ان کا یہ ارمان پورا نہ ہو سکا کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائی کو وہاں روکنا تھا۔ برادران یوسف جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام سے حسد رکھتے تھے، ویسے ہی وہ بنیامین سے بھی حسد کرتے تھے، کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام سے جدائی کے بعد بنیامین کے اپنے والد کی توجہ کا مرکز و محور بن گئے تھے۔ چنانچہ جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو راستے میں وہ ان کو تان و تشنیع سے بھی کوستے رہے اور طرح طرح کے اپنے دل کے پھپھولے بھی بنیامین کے آگے پھوڑتے رہے۔ جب یہ لوگ مصر میں داخل ہوئے تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا اور شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ دو بھائیوں کو الگ الگ کمرہ رہنے کو دیا۔ بنیامین اکیلا رہ گیا تو آپ نے اسے کہا میں تمہارے پاس رہوں گا۔ چنانچہ جب تنہائی میسر آئی تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بتایا کہ میں ہی تمہارا وہ گمشدہ بھائی ہوں۔ طویل مدت کی ایک دوری اور مایوسی کے بعد دو حقیقی بھائیوں کی اس طرح ایک ہنگامی ملاقات کے دوران جو جذبات ہو سکتے ہیں وہی جذبات اس وقت ان دونوں بھائیوں کے تھے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے کنویں میں پھینکے جانے کے وقت سے لے کر موجودہ وقت تک پھر ان کو سارے حالات و واقعات سنائے، اور چھوٹے بھائی یعنی بنیامین نے اپنے گھر کے حالات اور ان کی جدائی کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام کی داستان غم بھی بڑی تفصیل سے اپنے بڑے بھائی کو سنائی، اور جو ان کے دوسرے بھائیوں کی طرف سے جو ان کے ناروا سلوک تھا وہ سارے حالات بھی اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے آگے بیان کیے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے پھر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، جیسے کہ ہم نے آیتوں میں بھی پڑھا، کہ اب تم بے فکر ہو جاؤ، جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب تمہارے بھائی تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ میں کوئی نہ کوئی ایسی تدبیر کروں گا کہ تمہیں ان کے ساتھ روانہ ہی نہیں کروں گا، مگر ہماری ان باتوں کا ذکر ان کے سامنے بالکل بھی نہیں کرنا، جیسے میں کہوں گا ویسے ہی تم نے کرنا ہے۔ یہ ساری وہ ہدایات تھیں جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے پھر بنیامین کو بتائیں، اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے ہاں روک لینے کی یہ تدبیر سوچی کہ اس کے سامان میں غلہ میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز رکھ دی جائے، اور بعد میں اس چیز کی گمشدگی کی اطلاع ملنے پر اس قافلے کو روک لیا جائے، اور جب تلاشی لی جائے گی تو وہ چیز جو بھی ہوگی، چاہے وہ پیالہ ہوگا پانی پینے کا یا کچھ بھی ہوگا، تو وہ بنیامین کے سامان میں سے برآمد کیا جائے گا۔ اور چونکہ برادران یوسف نے بھی جیسے ہم نے آیتوں میں پڑھا کہ بتایا کہ ہمارے ہاں چوری کرنے والے کی سزا یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس سے وہ چیز نکلے وہی شخص اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے انتظامیہ کے۔ تو یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے علاقے کا یہی قانون تھا، لہٰذا انہوں نے اپنا پیالہ جو تھا ان بنیامین کے ہی سامان میں رکھوایا تاکہ اس وصولی کے بعد سزا کے طور پر اس کو ہی روک لیا جائے۔ اس طرح باعزت طور پر بنیامین کو کم از کم 1 سال کے لیے اپنے حقیقی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کر دیا، اور وہ کچھ ہو کے رہا جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ اور آیتوں کے آخر میں کہا گیا، ہم جس کی چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علیم ہستی ایسی ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے۔ یہ بہت ہی پیاری آیت ہے اور اس کا بہت ڈیپلی مفہوم سمجھنے والا ہے کہ ایک علیم ہستی ایسی ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے۔ صاحب علم سے بالاتر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، تاہم وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ کون سی ایسی تدبیر کی جائے کہ ان کا بھائی باعزت طور پر ان کے پاس رہ سکے، اور لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالی اور ان کی خاطر یہ اسباب پیدا کیے، کیونکہ وہ ہر صاحب علم سے بڑھ کر علیم ہستی ہے۔ کیونکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بہت صاحب علم تھے، اور ان کی ذہانت، ان کی فراست، ان کا علم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، اس کے لیے کسی بھی چیز کی تدبیر پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں تھا، لیکن یہ حالات ایسے
تھے کہ یہاں پہ آ کے وہ خود سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ میں ایسی کون سی تدبیر اختیار کروں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس چیز کو ان کے ذہن میں ڈالا، یہ تدبیر ان کو بتائی، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے دلیل اور ثبوت کے ساتھ واضح کیا کہ اللہ علیم ہستی ایسی ہے جو دنیا کے ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. آیت 77 قالوا ان یسرق فقد سرق اخو. برادران یوسف کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے بیشتر اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. یوسف نے ان کے اس الزام کو دل میں چھپائے رکھا اور ان پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا، اور زیر لب کہنے لگے تم بہت ہی برے لوگ ہو، یہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. وہ کہنے لگے حضور والا اس کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، لہٰذا اس کی بجائے ہم سے کوئی ایک رکھ لیجئے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت احسان کرنے والے ہیں. یوسف نے کہا اس بات سے اللہ کی پناہ، ہم تو اسے ہی پکڑیں گے جس کے ہاں ہم نے اپنی گمشدہ سامان پایا ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تب تو ہم ظالم ٹھہرے. پھر جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو علیحدہ ہو کر مشورہ کرنے لگے. سب سے بڑے بھائی نے کہا یہ پتہ ہے کہ تمہارے باپ نے اللہ کے نام پر تم لوگوں سے پختہ عہد لیا ہوا ہے، نیز تم اس سے بیشتر یوسف کے معاملہ میں بھی زیادتی کر چکے ہو. اب میں تو یہاں سے کبھی نہ جاؤں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے حکم دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اب یہاں پر ہم نے آیتوں کے شروع میں دیکھا کہ جہاں بنیامین پر چوری ثابت ہو گئی تھی تو برادران یوسف نے بنیامین کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی چوری کا الزام لگا دیا. چند ہی لمحے پیشتر وہ اپنے اور اپنے خاندان کی شرافت کے واضح طور پر اعلانات کر رہے تھے کہ ہم بہت ہی شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ ہی ٹائم کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ بنیامین کے اوپر چوری کا الزام درست ثابت بھی ہو گیا ہے تو انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ صرف یہی نہیں، یہ چور ہو بھی سکتا ہے کیونکہ اس کے بڑے بھائی یوسف نے بھی ایسے ہی چوری کی تھی. تو اس ایک جملے سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ ان دونوں بھائیوں کے متعلق کس قدر حاسدانہ اور غلط قسم کے جذبات رکھتے تھے، اور جو کچھ خود ان کے حق میں کرتے رہے اس کا انہیں کبھی بھی خیال نہیں اس وقت گزرا. پھر اس مقام پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغمبرانہ صبر و تحمل سے کام لیا. یہ عین ممکن تھا کہ اگر اس وقت کوئی بات آپ کے منہ سے نکل جاتی تو سارا راز فاش ہو جاتا اور حالات دوسرا رخ اختیار کر جاتے، لیکن سیدنا یعقوب علیہ السلام کے لیے صبر و توکل کے مصیبت کا دور ابھی باقی تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ابھی یوسف علیہ السلام کو مزید بلند درجہ عطا فرمانا چاہتے تھے، اتنے بلند کہ آپ کے بچپن کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر نتھر کر سب کے سامنے آ جائے. البتہ ان کے دل میں یہ ضرور خیال آیا کہ یہ اخلاقی لحاظ سے کس قدر گر چکے ہیں کہ محض حسد و عناد کی بنا پر بلا تعامل انہوں نے پہلے بنیامین کو چور کہہ دیا اور اس کے بعد خود یوسف علیہ السلام پر بھی چوری کا الزام عائد کر دیا. یہ باتیں ان کے ذہن میں ضرور اس وقت گزریں اور وہ زیر لب بربڑائے بھی کہ کس قدر یہ لوگ حاسد ہیں. جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو برادران یوسف کو پھر فوراً خیال آیا کہ اب ہم اپنے باپ کو کیا منہ دکھائیں گے جا کر، جن سے ہم نے اتنا پختہ عہد لیا تھا کہ ہم بنیامین کو ضرور ساتھ لائیں گے، الا یہ کہ ہم پر ہی کوئی آفت نہ پڑ جائے. اب اگر یہ اس کے 10 بھائی باپ کے پاس جاتے اور صرف بنیامین ہی ساتھ نہ جاتا تو اس سے زیادہ ان کے جھوٹ اور مکر و فریب کا اور کیا ثبوت ہو سکتا تھا، بالخصوص اس صورت میں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام والے واقعے کی وجہ سے بھی باپ پہلے ہی ان سے بدظن تھا. اب لگے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ لوگ منت و سماجت کرنے کہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں کیونکہ آپ بہت احسان کرنے والے ہیں اور بہت ہی نرم دل ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم سب بھائیوں میں سے کسی ایک کو آپ اپنے پاس رکھ لیں لیکن اس کو چھوڑ دیں کیونکہ ہمارا باپ بہت بوڑھا اور اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکے گا. اس کے جواب میں پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ ایسا ظلم میں کیسے کر سکتا ہوں، ہم تو اسی کو اپنے پاس رکھیں گے جس کے پاس سے ہمارا سامان برآمد ہوا ہے.
اس مقام پر بھی سیدنا یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو چور نہیں کہا، نہ ان پر چوری کا الزام لگایا، کیونکہ فی الحقیقت انہوں نے چوری کی ہی نہیں تھی۔ تو وہ بالکل بھی انہوں نے اس چیز کا نہ برملا اظہار کیا، نہ ہی اس کو چور کہہ کے پکارا۔ پھر ہم نے آیتوں میں پڑھا کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان کے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو پھر وہ سارے بھائی تھوڑی سائڈ پہ ہو کر جب تنہا اکٹھے ہوئے تو اس صورتحال سے بہت ہی پریشان ہوئے اور اس صورتحال پر غور و فکر کرنے لگے۔ اب معاملہ یہ بن گیا تھا کہ نہ وہ جا سکتے تھے واپس، نہ وہ یہاں رک سکتے تھے۔ اگر انہوں نے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں زیادتی نہ کی ہوتی تو اب صورتحال اس قدر سنگین نہ ہوتی۔ ان حالات میں پھر ان کے سب سے جو بڑا بھائی تھا اس نے گزشتہ یعنی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے آپ کو اپنے باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھتا، البتہ تم لوگ جا کر باپ کو یہ ساری صورتحال سے مطلع کر دو، میں یہیں رہوں گا اور پھر کوشش کروں گا کہ بنیامین کو ان لوگوں سے کسی نہ کسی طرح لا سکوں، یا پھر میں یہیں پہ رہ کر موت کا انتظار کروں گا، اور یا یہ ہے کہ اگر میرے والد مجھے خود اپنے پاس آنے کا حکم دے دیں تو میں آ سکوں گا، ورنہ میں اپنے والد کو جا کے اپنا یہ منہ نہیں دکھا سکتا۔ اب جو بات اللہ کو منظور ہوگی وہی میرے لیے قابل قبول ہوگی۔ یعنی اس نے اپنے آپ کو حالات کے آسرے پر چھوڑ دیا کہ جو اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا میں اس پہ راضی ہوں۔ بہرحال اس نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور سب سے بڑا بھائی وہیں پہ مصر میں رہ گیا۔ آیت 81 ارجعوا الی ابیکم، تم لوگ اپنے باپ سے جا کر کہو ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم نے وہی گواہی دی جو ہم جانتے تھے اور ہم پوشیدہ چیزوں کے نگہبان نہیں ہیں۔ آپ ان بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم رہے اور اس قافلہ سے بھی جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ یعقوب نے جواب دیا بات یوں نہیں بلکہ تم نے ایک بات بنا کر اسے بنا سنوار کر پیش کر دیا ہے، لہٰذا اب صبر ہی بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعقوب نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف، اور ان کی آنکھیں غم سے بے نور ہو گئیں اور وہ خود غم سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہی رہیں گے تاؤں کہ اپنے آپ کو غم میں گھلا دیں یا ہلاک ہو جائیں۔ یعقوب نے جواب دیا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے میں کچھ ایسی چیزیں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر ان آیات میں وہ ساری ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ جب برادران یوسف واپس اپنے علاقے کنعان میں پہنچے تو انہوں نے اپنے والد بزرگوار کو بتایا کہ ہمارا بھائی جو بنیامین تھا اس نے چوری کی، اور ہم نے خود اپنی بچشمے خود اپنی نگاہ سے دیکھا کہ اس کے سامان میں سے گمشدہ چیز ملی ہے، اور ہمارے ہی قانون کے مطابق پھر اس کو 1 سال کے لیے وہاں پہ رکھ لیا گیا ہے۔ یہ سارے انہوں نے حالات و واقعات بتائے، اور چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کر رہے تھے تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ ہمارے قافلے کے باقی لوگوں سے پوچھ لیجئے جو ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں پورے ٹائم میں، ان کے سامنے ہے سارے کی سارے حالات و واقعات۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سارا واقعہ اپنے بیٹوں سے سننے کے بعد ان کو تنبیہ کی کہ یہ ساری جو تم نے بات بنا سنوار کے میرے سامنے پیش کی ہے میں اس کو کیسے مان سکتا ہوں۔ دوسرے ایک تفاسیر میں یہ بھی کہا گیا کہ ان کے اس تنبیہ سے مراد یہ بھی تھی کہ کیا تم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ کسی شخص کے سامان سے کسی گمشدہ چیز کا برآمد ہونا اس بات کا یقینی ثبوت کب ہوتا ہے کہ اس شخص نے ضرور چوری ہی کی ہے، ممکن ہے کسی دوسرے نے اس کے سامان میں وہ چیز رکھ دی ہو۔ پھر تم نے یوسف علیہ السلام پر چوری کا مزید الزام لگا کر بنیامین پر لگے ہوئے الزام کو بھی پختہ تر بنا دیا۔ یہ جو تنبیہات انہوں نے اپنے بیٹوں کے سامنے رکھی تو ان سے 2 باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ ایک یہ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس بات کا پختہ یقین تھا کہ میرے یہ بیٹے چور نہیں ہو سکتے، اور دوسرے یہ کہ برادران یوسف اپنے ان دونوں چھوٹے بھائیوں سے ہمیشہ ہی بدگمان رہتے تھے، لہٰذا اسی 2 باتوں کی بنا پر انہوں نے اپنے بیٹوں کی بات پر یقین نہیں کیا اور ان کو آگے سے تنبیہات پیش کیں کہ کیا وہ وہاں پہ یہ باتیں کر کے یا ان کو کسی نہ کسی طرح ان کے اس الزام کو غلط ثابت نہیں کر سکتے تھے۔
اور پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کچھ بھی لعنت ملامت وغیرہ نہیں کی اور درگزر سے کام لیا، حالانکہ اس واقعہ نے پرانے زخم کو پھر سے ہرا کر دیا تھا۔ البتہ بے اختیار آپ علیہ السلام کے منہ سے ہائے یوسف کے الفاظ نکل گئے، جبکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا غم جو تھا وہ آپ کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا، اور جسے وہ اپنے لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے تھے، اور آپ کے بالکل بے قراری کا یہ عالم تھا کہ اب ان کی منہ سے کوئی بھی بات نہیں نکل رہی تھی، اور وہ اسی غم کو لے کر اس کو ضبط کرتے کرتے ان کی آنکھوں کا نور ہی ختم ہو گیا اور ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اور پھر باپ کے منہ سے ایسے گریہ زاری کے الفاظ سن کر بھی حاسد بیٹوں کو ان پر رحم نہ آیا، بلکہ الٹا باپ کو ہی ملامت کرنے لگے کہ اب ان کے قصے کو چھوڑ دینا چاہیے آپ کو، آپ اسی کے غم میں، یوسف کے ہی غم میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ غمزدہ باپ نے پھر ان کو جواب دیا کہ میں تمہیں تو کچھ نہیں کہتا، تم نے جو کچھ چاہا کر لیا، میں تو اپنے پریشان حالی کو اللہ کے سامنے صرف پیش کرتا ہوں اور اپنے اللہ ہی سے صبر کی توفیق چاہتا ہوں۔ بہت ہی پیاری دعا یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے بتائی گئی، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یوسف ابھی زندہ ہے، جسے اللہ نے مجھ سے دور کیا ہے، کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا اس وجہ سے آپ کو یقین تھا کہ یقیناً یوسف زندہ ہے اور کسی نہ کسی دن ضرور اس سے ملاقات ہوگی اور وہ خواب پورا ہو کے رہے گا۔ اور یہی وہ بات تھی جسے یعقوب علیہ السلام تو جانتے تھے لیکن ان کے بیٹے نہیں جانتے تھے، اور آپ اپنے بیٹوں کو یہ بات فی الحال بتانا بھی نہیں چاہتے تھے کہ کہیں حسد کے مارے وہ کوئی اور غلط قدم نہ اٹھا بیٹھیں۔ یہی چیز آیتوں کے آخر میں کہے گی کہ اللہ اس سے میں کچھ ایسی چیزیں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے، وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آیت 87، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف، اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کی سر توڑ کوشش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ سہ بارہ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش میں یوسف کے پاس آئے تو کہنے لگے، حضور والا، ہم اور ہمارے گھر والے سخت تکلیف میں ہیں اور ہم حقیر سی پونجی لائے ہیں، آپ ہم پر صدقہ کرتے ہوئے ہمیں غلہ پورا دے دیجئے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو یقیناً جزا دیتا ہے۔ یوسف نے ان سے پوچھا، پتہ ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بول اٹھے، کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا، کیونکہ جو کوئی اس سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگے، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ میری قمیض لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، اور انہیں لے کر تم سب اہل و عیال سمیت میرے یہاں آؤ۔ اب یہاں پر ان آیتوں میں بتایا گیا کہ یہ سارے بھائی چونکہ اب یوسف علیہ السلام کے متعلق تو انہیں کچھ علم نہ تھا کہ وہ کہاں ہو سکتا ہے اور کس سمت جا کر اسے تلاش کیا جائے، لیکن انہیں بنیامین اور بڑے بھائی کے متعلق جو کہ مصر میں ہی رہ گیا تھا، ان دونوں کے متعلق تو ان کو یقین تھا کہ وہ شاہ مصر کے پاس ہی ہیں اور ادھر ہی موجود ہیں، لہٰذا انہوں نے تیسری دفعہ پھر سے مصر کا رخ کیا اور کچھ تھوڑی بہت پونجی بھی اپنے ساتھ رکھ لی کہ اس قحط سالی کے زمانے میں کچھ غلہ ہی لے آئیں گے، اور اسی دوران اپنے بھائیوں کی خبر گیری بھی کریں گے اور ان کو وہاں سے لانے کی کوشش بھی کریں گے۔ چنانچہ وہ پھر مصر پہنچ گئے اور انہوں نے شاہ مصر کے پاس جا کر التجا کی کہ ہم لوگوں پر سخت مشکل وقت آ پڑا ہے، کھانے کو غلہ نہیں اور غلے کے لیے رقم بھی تھوڑی سی ہم لا سکے ہیں،
اگر آپ غلہ پورا دے دیں تو آپ کی انتہائی مہربانی ہوگی۔ آپ کے ہم پر پہلے ہی بہت احسانات ہیں جن کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اب بھی اگر آپ ہم پر احسان فرمائیں اور تو اللہ ہی آپ کو بہترین جزا دینے والا ہے، وہ یقیناً آپ کو بہترین اجر دے گا۔ اپنے بھائیوں اور گھر والوں کی یہ داستان غم ان الفاظ میں سن کر سیدنا یوسف علیہ السلام اب زیادہ دیر حالات پر پردہ نہیں ڈال سکے اور برداشت نہیں کر سکے۔ ان کا دل بھر آیا اور ان کی اسی التجا کے جواب میں ان سے پوچھا، کچھ وہ واقعہ بھی تمہیں یاد ہے جو تم نے سلوک اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا؟ پھر اس کے بعد اپنے چھوٹے بھائی بنیامین سے کرتے رہے ہو اسی طرح کا ناروا سلوک، اور ساتھ ہی ساتھ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو مزید ندامت سے بچانے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ یقیناً تم ناسمجھ تھے، بے وقوف تھے، لہٰذا تم نے اسی بنا پر یہ بے وقوفی بھی کی۔ اب شاہ مصر کے اس سوال پر وہ سارے بھائی ایک دم چونک اٹھے کہ اسے ان باتوں کی کیسے خبر ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شاہ مصر یوسف ہی ہو۔ پھر اپنی اسی حیرت کو دور کرنے کے لیے انہوں نے سوال کر ہی دیا کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اس کو میں نے ہی تدبیر کے ساتھ یہاں پہ روک لیا تھا۔ دیکھو اللہ نے ہم سب پر کیسی رحمت فرمائی اور ہم دونوں بھائیوں کو اس طویل جدائی کے بعد آپس میں ملا دیا، اور ذلت کو عزت سے، تکلیف کو راحت سے، اور تنگی کو آرام و سکون سے اللہ تعالیٰ نے بدل دیا۔ جس بھائی کو تم نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آج اسے پورے ملک مصر کی حکومت عطا فرما دی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں اور اس سے ڈرنے والوں کو ایسے ہی اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ سارے وہ الفاظ تھے جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس جواب پر ان کے سارے کارنامے اپنی آنکھوں کے سامنے پھر گئے، اور برملا وہ سارے بھائی اس چیز کا اعتراف کرنے لگے کہ بے شک خطا کار ہم ہی تھے اور آپ عزت کے مستحق تھے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اور جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس خیال سے کہ اگرچہ شاہ مصر ان کا بھائی ہے، وہ اس وقت بادشاہ ہے، ممکن ہے ہمیں ہماری سابقہ خطاؤں پر وہ مواخذہ کر لے، لہٰذا دل ہی دل میں وہ کچھ ڈر بھی رہے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کے اس ڈر کو، اس اندیشے کو بھانپ لیا اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی سرزنش نہیں ہوگی، اور آئندہ بھی تمہاری ایسی غلطی کا میں ذکر بھی نہیں کروں گا۔ میں نے سب کچھ تمہیں معاف کیا اور اللہ سے تمہارے لیے دعا گو بھی ہوں کہ وہ بھی تمہیں معاف فرما دے، اور مجھے کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور معاف کر دے گا کیونکہ وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ چنانچہ پھر سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اب تم واپس جاؤ اور اپنے پورے خاندان کو میرے پاس لے آؤ، اور یہ میری قمیض لے جاؤ اور اپنے والد کے چہرے پر اس کو لگاؤ تاکہ انشاءاللہ اللہ کی امید سے ان کی بینائی بحال ہو جائے گی۔ آیت 94 وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو اس وقت ان کے باپ یعقوب نے کہا، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ میں یوسف کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم آپ تو اسی پرانی محبت کے خبط میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آ گیا اور اس نے قمیض یعقوب کے چہرے پر ڈالی تو وہ فوراً بینا ہو گئے اور کہنے لگے، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ کہنے لگے، ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، واقعی ہم ہی خطا کار تھے۔ یعقوب نے کہا، میں عنقریب اپنے پروردگار سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، وہ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا اور کنبہ والوں سے کہا، شہر میں چلو، انشاءاللہ امن و چین سے یہاں رہو گے۔ اور یوسف نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور وہ سب یوسف کے آگے سجدہ میں گر گئے۔ یوسف نے کہا، ابا جان یہ ہے میری اس خواب کی تعبیر جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا، اللہ نے اس کو حقیقت بنا دیا۔ اس نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا، اور اس وقت بھی جب کہ آپ سب کو دیہات سے میرے یہاں لایا۔ حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فتنہ کھڑا کر چکا تھا، بلا شبہ میرا پروردگار غیر محسوس طریقوں تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔
اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ اسلام پر میرا خاتمہ کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ اب یہاں پر آیات میں آگے کا قصہ بتایا گیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اپنے بھائیوں کو دے دی اور کہا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کر اس کو والد محترم کی آنکھوں پر لگاؤ، تو ادھر یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا، تو ادھر سینکڑوں میل دور کنعان میں سیدنا یعقوب علیہ السلام پر کو اپنے جدا شدہ بیٹے یوسف کی بو محسوس ہونے لگی۔ اگرچہ جب مدتوں پہلے یوسف ان سے جدا ہوئے تھے تو ان کے پاس ہی بستی کے ایک کنویں میں پڑے رہے اتنا عرصہ، لیکن اس وقت ان کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ غیب کا اتنا ہی علم عطا کرتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے، اور اسی وقت عطا کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کے تمام تر واقعات میں اللہ کی مشیت ہی کام کرتی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے صبر و تحمل اور توکل اللہ کا پورا امتحان لیا۔ پھر جب اس امتحان میں وہ کامیاب ہونے کے بعد ان کے ثمر کا وقت آیا، پھل ملنے کا وقت آیا، تو ملاقات سے پہلے ہی سیدنا یعقوب علیہ السلام پر ایک وجدانی کیفیت طاری کر دی یا وحی سے ان کو مطلع کر دیا، مگر اس کیفیت کا آپ اپنے گھر والوں سے کھل کر اظہار کرنے سے ہچکچاتے تھے، اور جب کہی تو اس انداز سے کہا کہ اگر تم لوگ یوں نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے کچھ بہکی باتیں کرنے لگا ہوں، تو بات یہ ہے کہ مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور مشکل یہ ہے کہ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ چنانچہ گھر والوں نے ویسی ہی باتیں کی جیسا کہ آپ کو اندیشہ تھا، اور وہ لوگ کہنے لگے یوسف کا ذکر تو آپ اکثر کرتے ہی رہتے ہیں، اس کی محبت، اس کے زندہ ہونے اور اس سے دوبارہ ملنے کا یقین تو آپ کے دل میں گھر کر چکا ہے۔ یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں جو یوسف کی خوشبو بن کر آپ کے دماغ میں آتی ہی رہتی ہیں۔ بلاخر پھر جب ان برادران یوسف میں سے ان کا سب سے بڑا بھائی جس کا نام یہودا تھا، اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی۔ یہ یہودا ہی تھا جس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے سے بھائیوں کو روکا بھی تھا اور کہا تھا کہ قتل کے بجائے اسے کسی گمنام کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ نیز یہ یہودا ہی تھا جس نے یہ بھی کہا تھا کہ اب واپس جا کر کیسے اپنا منہ باپ کو دکھاؤں جب بنیامین کو روک لیا گیا تھا، لہٰذا وہ مصر میں ہی رہ گیا تھا۔ اور اب جب کہ قافلہ روانہ ہوا مصر سے واپسی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر، تو یہ یہودا ہی ان کے پاس پہنچا سب سے پہلے اور قمیض جا کے اپنے والد محترم کو دی اور انہیں بنیامین کے مل جانے کی بھی خوشخبری سنائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی ملنے کی خوشخبری سنائی۔ جب اس نے قمیض آپ کے چہرے پر ڈالی تو آپ کی بینائی واپس لوٹ آئی اور سب کچھ نظر آنے لگا۔ پھر اسی نے آپ کو بتایا کہ میرے باقی بھائی بھی پہنچ رہے ہیں، نیز یہ کہ یوسف علیہ السلام نے ہم سب کو اور ہمارے خاندان کو اپنے پاس بلایا ہے، اب ہم آپ سب کو لینے ہی آئے ہیں۔ اب چونکہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ساری حقیقت جان لی تو وہ کہنے لگے جو کچھ میں کہتا تھا وہ درست تھا، اور یوسف کا وہ خواب بھی سچا تھا جو اس نے دیکھا تھا۔ اب جب سیدنا یوسف علیہ السلام کا سارا خاندان کنعان سے روانہ ہو کر مصر پہنچ گیا تو سیدنا یوسف علیہ السلام بڑے بڑے آیان سلطنت اور فوجی افسران کو ساتھ لے کر اپنے والد اور اہل خانہ کے استقبال کے لیے نکلے اور پوری شان و شوکت کے ساتھ انہیں دارالسلطنت میں لائے، اور یہ دن جشن کا دن تھا۔ عورتیں، مرد، بچے سب اس جلوس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے اور سارے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین سے کہا کہ یہاں مصر میں اقامت فرمائیے، یعنی یہاں پہ رہیے اور پوری دل جمعی سے رہے، انشاءاللہ قحط وغیرہ کا بھی کوئی خطرہ نہیں۔ دوسرے دن پھر جب سیدنا یوسف علیہ السلام شاہی دربار میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت شاہی پر اپنے ساتھ بھی بٹھا لیا، اور یہ والدہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی کوئی سوتیلی والدہ ہی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان دونوں چھوٹے بھائیوں کی حقیقی والدہ راحیل بنیامین کی پیدائش کے وقت ہی فوت ہو گئی تھیں۔ جب والدین اور برادران یوسف نے سیدنا یوسف کی یہ شان و شوکت دیکھی تو والدین نیچے اترے اور وہ دونوں اور 11 بھائی سب کے سب سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔
یہ ایک سجدہ تعظیمی تھا جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز کہا گیا تھا، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تعظیمی سجدے کو بھی منع کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فی الواقع انہوں نے پورا نماز کے سجدے کی طرح شاید نہ جھکے ہوں، صرف اور صرف تھوڑا سا آگے کو اپنے آپ کو جھکا کر اپنی عاجزی کا انہوں نے اظہار کیا ہو۔ بہرحال یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے اللہ تعالیٰ کے وہ احسانات یاد آنے شروع ہو گئے، اور اپنے والد محترم سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ جو خواب میں نے بچپن میں دیکھا تھا، یہ اس کی حقیقی تعبیر ہم سب کے سامنے آ گئی ہے، اور یہ میرے اللہ کا مجھ پر بڑا فضل و احسان ہے، اس وقت بھی اور اس وقت بھی جب اللہ تعالیٰ نے مجھے قید سے نکالا اور مجھے باعزت طور پر عورتوں کے مکر و فریب سے بری کیا تھا، پھر اب یہ احسان اللہ نے کیا کہ آپ سب لوگوں کو لے کر میرے سامنے آ گیا۔ یہاں ہر طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بفراغت میسر کی ہیں، اور ہم سب کو یہاں اکٹھا کر دیا ہے کہ ہم پیار و محبت سے گزر بسر کریں، ورنہ شیطان نے تو ہم سب بھائیوں کے درمیان فتنہ کھڑا کر ہی دیا تھا۔ اس وقت بھی سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ان پر کوئی الزام رکھا تاکہ وہ مزید شرمسار نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد باپ اور بھائیوں سے خطاب کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام اپنی اس ہستی کی طرف متوجہ ہوئے جس نے آپ پر یہ سب احسانات فرمائے تھے۔ پہلے ان احسانات کا انہوں نے اعتراف کیا، جس کی بنا پر آپ کو ہر طرح کی دنیاوی اور دینی بھلائیاں میسر آئی تھیں۔ پھر اس کی حمد و ثنا اور اپنے لیے دعا میں مشغول ہو گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ جس قدر اللہ کا احسان شناس ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس کا دل اللہ کی عظمت اور اس کی مہربانیوں پر شکریہ ادا کرنے کے لیے جھک جاتا ہے، اپنے پروردگار سے اس کی محبت اور ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد دوبارہ آپ نے اعتراف فرمایا کہ تو ہی میرا کارساز، حامی، سرپرست اور نگہبان ہے، لہٰذا مجھے اپنی فرما برداری پر قائم رکھنا۔ مجھے موت آئے تو تیری فرما برداری کی حالت میں آئے، اور مرنے کے بعد بھی مجھے نیک لوگوں یعنی میرے آباء و اجداد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ملا دینا، نیز اس سے تمام نیک لوگ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب تک سیدنا یعقوب علیہ السلام زندہ رہے، سیدنا یوسف علیہ السلام حکومت کرتے رہے، لیکن جب والد فوت ہو گئے تو آپ اپنی مرضی سے اقتدار سے دستبردار ہو گئے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو جو وصیتیں کی تھیں وہ ہم سورہ بقرہ میں بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ان سب کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹوں کو ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ میری میت کو شام لے جا کر وہاں آباء و اجداد کے ساتھ دفن کرنا۔ چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام خود انہیں دفن کرنے کے لیے شام آئے اور دفن کے بعد واپس چلے گئے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب بنی اسرائیل مصر سے نکل جائیں گے، اس وقت وہ میری میت کو ساتھ لے جائیں۔ چنانچہ تقریباً 500 سال بعد جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو سیدنا یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ قصہ یوسف میں ایک بات اور بھی شامل کی جاتی ہے کہ زلیخا بعد میں مسلمان ہو گئی تھی اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا تھا، لیکن جس قدر تکلف اور تصنع سے یہ اسرائیلی روایات سے کھینچ تان کر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں حقیقت کا حصہ کس قدر ہو سکتا ہے۔ قرآن و احادیث اس معاملے میں بالکل خاموش ہیں۔ ویسے بھی کسی پیغمبر کے شایان شان نہیں ہوتا کہ وہ زلیخا جیسی حیا باختہ اور مکر و فریب کرنے والی عورت سے نکاح کرے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آیت 102۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ بھی غیب کی خبروں سے ہے جس کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت ان کے پاس تو نہیں تھے جب برادران یوسف نے ایک بات پر اتفاق کر لیا تھا اور اسے عملی جامہ پہنانے کی مکارانہ سازش کی تھی، اور آپ ہاں کتنے ہی چاہیں ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ آپ اس تبلیغ پر ان سے کچھ بھی نہیں مانگتے، یہ تو تمام اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر ساتھ شرک بھی کرتے رہتے ہیں۔
کیا یہ اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر چھا جائے یا یکدم گھڑی قیامت آ جائے اور انہیں کچھ خبر نہ ہو؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا راستہ یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی اس راہ کو پوری روشنی میں دیکھ رہا ہوں اور میرے پیروکار بھی۔ اللہ پاک ہے اور مشرکوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ کیا یہ کچھ سمجھتے نہیں؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا، حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو پیغمبروں کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر ہم جسے چاہیں بچا لیتے ہیں، تاہم مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب نہیں ٹالا جا سکتا۔ ان قصوں میں اہل عقل و حرد کے لیے کافی سامان عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی باتیں نہیں جو گھڑ لی گئی ہوں، بلکہ یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس میں ہر بات کی تفصیل موجود ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ اب قصہ یوسف مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب انبیاء کے ساتھ یہ حالات و واقعات پیش آئے، اور خاص طور پہ جب برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مکرانہ سازشیں کر رہے تھے، یقینی طور پر آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اب یہ سارے جو قرآن کے قصص ہیں یہ ان لوگوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے ہی ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مزید یہ بتا رہا ہے کہ جیسے یہ سارے قصے سن کر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، اسی طرح آپ ان کے ایمان لانے میں ان کے لیے کچھ بھی کرنا بھی چاہیں تو ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لوگ اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر بھی کفر و شرک میں ہی مبتلا ہیں۔ ان آیات میں ہمیں دو باتیں اور مزید پتہ چلیں۔ ایک یہ کہ کوئی عورت کسی دور میں نبی نہیں بنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بتایا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ اور وہ سب مرد جو تھے وہ انہی بڑی بستیوں اور شہروں کے رہنے والے تھے، یعنی کوئی بھی نبی کسی بدو یا جنگلی علاقے میں مبعوث نہیں کیا گیا تھا، اور ان کا مرکز تبلیغ بھی بڑی شہر اور بڑی بستیاں ہی تھیں۔ اور پھر آیا اس سورہ کے آخر میں قرآن کی صفات بیان کی گئی اور کہا گیا کہ قرآن کی باتیں ایسی نہیں ہیں جو خود سے گھڑ لی جائیں، یہ تو وہ ساری پہلی کتابوں کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، اور بتایا گیا کہ قرآن کا موضوع نوع انسانی کی ہدایت ہے، لہٰذا جو بات بھی انسان کی ہدایت سے تعلق رکھتی ہے اس کی تفصیل اس کتاب میں بتا دی گئی ہے، اور یہ کتاب صرف ان لوگوں کو ہدایت کا کام دیتی ہے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، پھر ان لوگوں کے لیے یہ رحمت بھی ہے۔ بھلا جس شخص کو بلا کسی معاوضہ اور تکلیف کے زندگی کے ہر پہلو میں بہترین رہنمائی مل جائے، اس کے لیے اس سے بڑی نعمت اور رحمت کیا ہو سکتی ہے۔ اور اس کتاب میں جو سابقہ اقوام کے اور انبیاء اور رسول کے قصے بیان ہوئے ہیں وہ اپنے اندر اہل عقل و حرد کے لیے عبرتوں کے بے شمار پہلو سمیٹے ہوئے ہیں، اور یہی چیز اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کسی انسان کی تصنیف کردہ کتاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، جو قرون اولیٰ کے صحیح واقعات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان تاریخی واقعات اور قصوں میں بھی ہدایت اور عبرت کے لیے بے شمار سبق اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ سورہ یوسف مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ کے تمام مضامین سے سبق حاصل کرنے والا بنائے اور قرآن کو ہمارے لیے ہدایت اور نور کا سرچشمہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔